یعنی اگر آپ نے روزگار چاہیے آپ کو تو روزگار تو اللہ سے مانگیں گے، لیکن روزگار مل گیا، تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھوانی ہے، یا روزگار میں خطرہ ہے، باس آپ کو جاب سے نہ نکال دے، تو اس خطرے کے لیے آپ نبی کو پکارے ہیں، تو ذرا لسٹ مل جائے، کوئی لسٹ پیش کر سکتا ہے؟ بولو نا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کچھ اختیارات دیے ہیں، تو آپ بتاؤ اگر کسی کو کچھ اختیارات دیے جائیں، یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے دیے کون سے نہیں دیے، تو ان اختیارات کے دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ بات ہے۔ دیکھو علاقے میں کوئی محکمہ ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، میں ان کے پاس گیا، سر ہمارا کون سا کام آپ کر سکتے ہیں؟ ڈی سی صاحب آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں؟ ڈی سی کہے ہیں بتاؤں گا نہیں میں، تو میں کہوں گا پھر آپ کے ڈی سی ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہیں گے بس ہے لیکن میں مبہم رکھوں گا اس کو۔ شرک ایسی چیز ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ ٹکتا نہیں ہے، کبھی مزار سے مانگے گا، کبھی حضرت جی کے پاس اختیارات ہیں، کبھی صاحب قبر کے پاس اختیارات ہیں، کبھی کس کے پاس۔ توحید پرست آدمی کی ایک ہی بات، اسی پہ مخالفت تو بہت ہوتی ہے، ابھی میرا یہ بیان جائے گا، اس پہ دیکھنا کتنی صلوات ہیں۔ میں صلوات لیس ہو گیا ہوں الحمدللہ، شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی تھی، نیگیٹو کمنٹس جاتے تھے نا، وہ ابھی تو جامعہ افسا والے پہ تو بالکل صلوات لیس ہو گیا میں، ایسے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں، میں اس مفتی کا اتنا عقیدت کرتا تھا، اس مفتی سے مجھے اتنی عقیدت تھی، آج سے بس دل سے اتر گیا۔ کیوں دل سے اتر گیا بھائی؟ آپ کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟